السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج اس عنوان کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہم اور آپ ماہ صفر المظفر کی 13 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 13 تاریخ کے ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے باطل نظریے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ماہ صفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ یہ بہت زیادہ نحوست والی ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3، 13، 23 یہ تاریخیں نحوست والی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8، 18، 28 یہ نحوست والی ہوتی ہے۔ تو مختلف طرح کے عقیدے 13 تاریخ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ باطل نظریہ جو دل و دماغ میں کم علمی اور دین سے دوری کی بنیاد لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل صاف ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، میں نے پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی، اللہ نے کسی دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی، اللہ نے کسی رات کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی تاریخ کو یا کسی لمحے اور کسی گھڑی کو نحوست والا نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی لمحہ، اگر کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ برا ہے یا ہمارے ساتھ اس دن میں، اس مہینے میں، اس تاریخ میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو یقین جانیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے منحوس اور نحوست والا نہیں بنایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ زمانے جاہلیت کے باطل عقائد ہیں جس سے اسلام کا اور مسلمان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ 13 تاریخ، اگر اس نمبر کو آپ دیکھیں اور اس پر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں 13 نمبر کو منحوس مانا جاتا ہے اور بہت سارے ملکوں میں 13 نمبر کو لکی مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طور پر تمام 13 تاریخ کو برا نہیں مانتے، لیکن ماہ صفر کی 13 تاریخ کو برا مانتے ہیں کم علمی کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ جائیں، امریکہ میں، لندن وغیرہ میں، خاص طور پر عیسائی دنیا میں، تو وہاں 13 تاریخ کو بہت زیادہ، 13 نمبر کو بہت زیادہ ان لکی مانتے ہیں، 13 تاریخ کو بھی بہت زیادہ ان لکی مانتے ہیں۔ اور اگر یہ 13 تاریخ جمعہ کے دن آ جائے تو اسے تو بہت زیادہ ہی سخت اور بہت زیادہ ہی نحوست والا وہ مانتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک تاریخ ہے عیسائیوں کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ 13 تھے، اور ان 13 حواریوں میں جو 13 نمبر کا حواری تھا اسی نے آپ کی مخبری کی تھی، اسی نے آپ کے دشمنوں کو آپ کا پتہ بتایا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس 13 نمبر کے حواری کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں 13 نمبر سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ آپ اگر انٹرنیشنل ٹریول کریں، کبھی آپ فلائٹ میں دیکھیں تو فلائٹ میں 10، 11، 12، اس کے بعد سیدھے 14، 15، 16 نمبر کی رو ہوگی، 13 نمبر کی رو نہیں ہوتی، 13 نمبر کی سیٹ نہیں ہوتی۔ گاڑیوں کا 13 نمبر لینا وہ پسند نہیں کرتے۔ بلڈنگز میں جائیں تو وہاں پر 10، 11، 12، اس کے بعد 14واں فلور ہوگا، 15واں، 16واں، 13 نمبر کا فلور نہیں ہوتا۔ تو اس 13 نمبر سے ان کو اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے کہ کوئی اس نمبر کو لینا پسند نہیں کرتا، تو 13 نمبر کو انہوں نے بالکل آؤٹ ہی کر رکھا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ کیلنڈر سے 13 تاریخ کو نکال نہیں سکتے، وہ سیدھے 12 سے 14 میں جمپ نہیں کر سکتے، تو وہاں مجبوراً ہے۔ اگر آپ چائنا وغیرہ کی طرف جائیں تو ان کے یہاں پر 13 نمبر کو بہت لکی مانا جاتا ہے۔
اور وہاں سب کی کوشش ہوتی، ہوڑ لگی ہوتی کہ 13 نمبر ان کو مل جائے، روم نمبر 13 مل جائے، سیٹ نمبر 13 مل جائے، 13th رو مل جائے، 13th فلور مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال اس نمبر سے لکی ان لکی کا ہونا یہ دنیا والوں کا اپنا ماننا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ یقین جاننا چاہیے، اللہ کی ذات پر وہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کام کو، اس چیز کو میرے مقدر میں لکھا ہے تو اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر میرے مقدر میں نہیں ہے تو 13 نہیں وہ 25 کو آئے، 13 نہیں وہ 12 کو آئے، 13 نہیں وہ 6 کو آئے، لیکن پھر بھی وہ مجھے ملنا نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں۔ بہرحال میں نے 13 نمبر کے تعلق سے کیوں بتایا آپ کو؟ 13 تاریخ یہ تاریخ شہادت ہے یا تاریخ وصال ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور حضرت علامہ امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں، آپ فاروقی ہیں۔ مجدد الفسانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی فاروقی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن کی رگوں میں سیدنا فاروق اعظم کا خون ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ حق کو حق کہتے ہیں، اگرچہ اکیلے ہوں، اگرچہ دشمنوں کے نرغے میں ہوں، لیکن حق کو حق کہنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو ہندوستان میں جو 3 اہم مارکے ہوئے یا 3 اہم محاذ جو پائے جاتے ہیں، آپ اس کی تاریخ اٹھائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے پہلی چیز، اور یہ جذبہ کہاں سے ملا ہے، جیسے میں نے ماہ محرم الحرام میں کہا تھا کہ امام علی مقام کی قربانی ہے جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا ہے، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا مقابلہ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو یقین جانیں یہ امام علی مقام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے بادشاہ اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی آتے ہیں۔ آپ نے اس کے پیدا کیے ہوئے دین کا انکار کیا، آپ نے بادشاہوں کے سجدے کا انکار کیا، اسی طرح سے جو اس نے ایک دین گڑھا تھا نیا، آپ نے اس پر اس کی مخالفت کی، آپ نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ یہ پہلا محاذ ہے۔ دوسرا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا، کہ آپ نے تمام باطل عقائد والوں کا بھی مقابلہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے انگریزوں کا بھی مقابلہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا محاذ، میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کی بات کی جائے تو ایسے کئی محاذ ہیں، ایسی کئی جنگیں ہیں۔ تیسرا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے اپنے دور میں موجود تمام باطل فرقوں کا مقابلہ فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے خاندان سے ہیں، آپ فاروقی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑے علم و فضل کے گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا، آپ کی ولادت آپ کے نام سے خیر آباد جڑا ہوا ہے۔ اتر پردیش میں ضلع سیتاپور ہے، سیتاپور میں قصبہ ہے خیر آباد، آپ کی ولادت وہاں ہوئی، ایک بہت عظیم علماء کے خاندان میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اتنے بڑے، یہ اس وقت جو گھرانہ تھا یہ وہاں پر اتنے بڑے علماء نہیں پائے جاتے تھے جتنا بڑا آپ کا خاندان جو تھا علماء سے بھرا ہوا تھا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے دادا تھے علامہ ارشد رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، یعنی بیٹیاں تو جنم لینے کے بعد زندہ رہتی تھی، لیکن بیٹے اگر پیدا ہوتے تو ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ فرمایا گیا آپ نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ارشد رحمۃ اللہ تعالی کے باغ میں ایک پھولوں کی بیل کے نیچے بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی اپنے غلام کو خوشخبری دی، مبارکباد دی۔ آپ کی صبح جب آنکھ کھلی تو آپ اپنا یہ خواب سنانے کے لیے اور خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا گیا وہاں پیر و مرشد نے بھی رات یہی خواب دیکھا کہ مولانا ارشد رحمۃ اللہ تعالی کے باغ میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کی بیل کے نیچے وضو فرما رہے ہیں۔
تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے ان کے پیر و مرشد بھی چلے آ رہے تھے ان کے مکان کی طرف۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ میں بھی آپ کو یہی خواب بتانے آ رہا تھا اور مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ آپ کے یہاں چونکہ اولاد نرینہ نہیں رہتی ہے تو اب حضور کی آمد سے یہ یقین ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نرینہ اب باحیات ہوگی، اب ان کی ولادت کے بعد وہ زندہ رہیں گے۔ اب یہ دونوں حضرات باغ میں اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتا دیکھا تھا۔ تو جانتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا باقاعدہ اسی پھولوں کی بیل کے نیچے پانی کا نشان موجود تھا، یعنی وہ زمین تر تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کسی نے وضو کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں تک تاریخ ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب وہ چھوٹے تھے انہیں ساتھ لے کر اس مقام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کے شہر میں لے جا کر زیارت کروائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں پتہ چلا کہ ایسے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس چیز کا آغاز نہیں کیا، بلکہ پہلے کے بزرگ بھی ایسے مقامات کی زیارت کے لیے جاتے تھے جہاں کسی اللہ کے محبوب کے قدم پڑ چکے ہوں، جو زمین کسی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے مقدس ولی سے نسبت رکھتی ہو۔ اس کے بعد آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا نام انہوں نے فضل امام خیر آبادی رکھا۔ اپنے بیٹے کا مولانا ارشد رحمۃ اللہ تعالی نے نام فضل امام خیر آبادی رکھا۔ ان کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہوئے۔ فلسفے اور منطق کا آپ سے بڑا کوئی عالم آپ کے دور میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ کے گھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کی تعلیم و تربیت شروع میں آپ کے والد محترم ہی کرتے رہے، یعنی آپ کے والد، آپ کا قائم کردہ مدرسہ تھا، اس مدرسے میں جب جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو اپنے بیٹے کو علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اور جانے کا انداز کیسے ہوتا تھا، یہ بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ علمی گھرانہ تو تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ دولت مند بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ یہ گھرانہ یہ خانقاہی نہیں تھا، یہ خانقاہی لوگ نہیں تھے، یہ علمی لوگ تھے، لیکن علمی لوگ ہو کر بھی یہ خانقاہیوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے خاندان میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے مرید تھا۔ عام طور پر بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں ان کے خاندان میں جو یعنی پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کسی سے بھی یوں بیعت نہیں کر لیتے ہیں، اور خانقاہ میں اور مدارس میں ہمیشہ سے ایک گیپ پایا جاتا ہے، یعنی انگریزوں نے جو بیج ڈالا اس کے بعد جب دونوں کے درمیان ایک گیپ ہوا تو میرے تجربے کے اعتبار سے وہ آج تک پر نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی خانقاہوں میں، مدرسوں میں، یعنی علماء میں اور جو صوفیاء ہیں ان میں ایک گیپ بنا دیا گیا، لیکن وہاں اس دور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن خانقاہی ذہن رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، اور یہ بیعت تھے، کسی نہ کسی سے مرید تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی اونٹ پر بیٹھ کر، کبھی معاف کریے گا ہاتھی پر بیٹھ کر، کبھی پالکی پر بیٹھ کر آپ کے والد جو ہے درسگاہ میں تشریف لے جاتے اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے آپ کی سن ولادت 1797 ہے، 1797 آپ کی سن ولادت ہے، اور یہی سن ولادت ہے مرزا غالب کی، یعنی دونوں ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانہ دونوں نے پایا۔ میں آگے بتاؤں گا اس کو بتانے کی وجہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا تقریباً ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ 4.5 مہینے میں یا 4 مہینے میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ نے پورا قرآن مقدس حفظ پر فرما لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے عالم بننے کی شروعات کی، آپ نے دیگر جو سلیبس تھا وہ پڑھنا شروع کیا۔ جب 13 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو 13 سال میں آپ مکمل عالم اور فاضل ہو چکے ہیں، 13 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تقریباً 50 سال تک آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے، یعنی آپ پڑھتے پڑھاتے رہے۔ اور جانتے آپ کے ایک شاگرد خود بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے مجھ سے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود بھی میں دن میں منطق اور فلسفے کے تقریباً 16 لیکچرز لے لیتا ہوں، یعنی 16 لیکچرز وہ
دن میں لیا کرتے تھے منطق اور فلسفے کے، یعنی جب درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام مصروفیات کے باوجود اتنا وقت، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ایک لیکچر ظاہر ہے 10 منٹ کا تو نہیں ہوگا، 15 منٹ کا تو نہیں ہوگا، منیمم ہاف این آور، تو اگر آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو اور ایک لیکچر سے دوسرے لیکچر کے درمیان میں 15-20 منٹ کا گیپ ہو، اور وہ لیکچر ایسا بھی تو نہیں تھا کہ آن لائن کر رہے ہیں، بلکہ کلاس روم بھی اگر چینج کرنا ہو، درمیان میں تھوڑا سا بریک ہو، یا پھر اس مدرسے سے دوسرے مدرسے میں جانا ہو، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ آپ درس بھی دیا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا کرتے تھے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 50 سال تک آپ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کی درسگاہ میں ایک زیادہ عمر کا بچہ تھا جو کن ذہن بھی تھا۔ مدرسے میں جب بچے آتے ہیں داخلہ لینے کے لیے تو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جو ناظم وغیرہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ داخل کر لیتے ہیں، کن ذہن ہو، زیادہ بدماشی کرنے والا ہو، کتنے ہی غریب گھر کا کیوں نہ ہو، اس کا داخلہ کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے یہاں آیا ہے وہ دین سیکھنے سے محروم نہ رہے، تو داخلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی درسگاہ میں بھی ایک زیادہ عمر کا اور کند ذہن بچہ تھا، آپ بار بار اس کو سمجھاتے، بار بار اس کو پڑھاتے، لیکن کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر آپ نے اس کو درسگاہ سے باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد میرے کلاس میں تم نظر نہیں آنا، نکلو باہر۔ آپ نے غصے سے اس کو نکال دیا۔ جب اس کو باہر نکالا تو جانتے اس نے کیا کیا؟ وہ آپ کی شکایت لے کر آپ کے والد محترم کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے آپ کی شکایت کی۔ علامہ فضل امام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے والد نے آپ کو طلب کیا کہ فضل حق کو بلاؤ۔ بلانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے غصے میں ایک تھپڑ مارا، اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ میرا امامہ شریف جو تھا وہ کھل کے دور جا کر گر گیا۔ اس کے بعد آپ کے والد نے آپ سے کہا، تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے کن حالات میں تعلیم حاصل کی ہے تم جانتے ہو؟ تم پالکی میں بیٹھ کر، تم گھوڑے پر، تم جو ہے ہاتھی پر بیٹھ کر درسگاہ میں جایا کرتے تھے۔ تمہیں تمام آنے والے بچوں کی پوزیشن معلوم ہے کہ وہ کس خاندان سے، کن حالات سے اور کیسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے، تم جانتے ان کے بارے میں۔ تم جہاں گئے تمہیں علماء نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، تم جہاں گئے تمہیں لوگوں نے میرا بیٹا سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، تو تم اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ گے، تمہارا یہ سلوک شاگردوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے والد کا ایک مرتبہ یہ تنبیہ کرنا تھا کہ آئندہ میں نے کسی بچے کو ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کی تعلیم و تربیت، اللہ اکبر، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ایسے لوگوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، یہ آپ کے استاد ہیں، ان لوگوں کے پڑھائے ہوئے ہیں آپ۔ اس کے بعد فرمایا گیا 50 سال تک آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا غالب جو پوری دنیا میں شعر و شاعری کے اعتبار سے مشہور ہے، مرزا غالب اپنی شاعری کو کسی کے سامنے اس وقت تک پیش نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا کر ان سے اصلاح نہیں کرا لیتے تھے۔ آپ نے وقت نہیں دیا، کافی عرصہ گزر گیا، مرزا غالب کو اپنا دیوان چھاپنا تھا، لیکن مرزا غالب نے دیوان جب تک آپ نے اصلاح نہیں فرمائی ہے تب تک اسے پرنٹ نہیں کیا، تب تک اسے چھاپا نہیں، انتظار کرتے رہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بیان کرنے والے یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ مرزا غالب نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ علامہ فضل خیر آبادی کے حکم پر لکھا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی شاعری میں جو اردو کے ہلکے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، وہ علامہ فضل خیر آبادی کے حکم پر کیا ہے۔ جب آپ نے اصلاح کی کہ تمہاری یہ شاعری تو اچھی ہے، لیکن یہ الفاظ جو تم نے اس میں لکھے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اگر یہ شاعری تمہاری عام لوگوں کے لیے ہے تو یہ عام لوگوں کے تو پلے پڑنا نہیں ہے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اصلاح پر مرزا غالب نے اس کے اندر چینجز کیے ہیں، یہ تاریخ باقاعدہ پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچیں کہ جن کی بارگاہ میں مرزا غالب جیسا اصلاح کی خاطر حاضر ہوتا ہو، اس کا علمی معیار کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اگر شعر و شاعری کی نعتوں کی بات کی جائے تو آپ نے عربی میں حضور کی نعتیں لکھی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کی لکھی کتابیں آج بھی بہت سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ
سلیبس سے بہت ساری جگہوں پر اس کو نکال بھی دیا گیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کی کتابوں کو بآسانی سمجھ لینے والے لوگ بھی موجود نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز غالب آیا تو آپ نے انگریزوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور اس وقت آپ جانتے ہیں جو وائسرائے یہاں کا تھا اس نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ ہم نے اگرچہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے لیکن ہمیں اس ملک میں خطرہ 3 چیزوں کا ہے، سب سے زیادہ خطرہ ہمیں 3 چیزوں کا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں خطرہ جو ہے وہ محمد کی کتاب سے ہے، یعنی قرآن سے۔ دوسرا خطرہ محمد کی تلوار سے ہے، یعنی جہاد سے۔ اور تیسرا خطرہ محمد کے غلام سے ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ جو ان پر کتاب نازل ہوئی خطرہ اس سے ہے، پھر جہاد سے خطرہ ہے، پھر جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان عاشقان رسول سے ہمیں خطرہ ہے۔ اب جب یہ پتہ چلا تو انگریزوں نے سازش کی کہ جب خطرہ ان 3 چیزوں سے ہے تو ان 3 چیزوں کو سائیڈ لائن کیا جائے، یہ جو خطرہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پھر ایسی صورت میں مولوی خریدے جانے لگے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مولویوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا تو اسی کی زد میں اسماعیل دہلوی بھی آیا۔ آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ علامہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے آپ کو پڑھایا تھا علامہ فضل خیر آبادی کو، اسماعیل دہلوی ان کا بھتیجا لگتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یعنی اس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان سے وہ تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے عرب کا ایک قافلہ آیا تھا ہندوستان، ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو ان کی نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ وہ حنبلی مسلک کے تھے، اس نے بھی حنبلی مسلک اختیار کر لیا، حالانکہ حنفی تھا، اس نے حنبلی مسلک اختیار کر لیا، نماز میں ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو دلی کی جامع مسجد کے اندر اس کو دیکھ کر فتنہ ہو گیا کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے، میں اس طریقے کو اپناؤں گا۔ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے کہا تھا کہ ہم نے تو سمجھا میاں اسماعیل، ہم نے سمجھا تم مولوی بن گئے، لیکن تم نے تو مسلمانوں کے درمیان رفع دین کرا دیا، یعنی مسلمانوں پر تم نے ہاتھ اٹھوا دیا، اور اس کے اس فتنے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے بھڑنے لگے۔ اس کے بعد اسی نے، اسماعیل دہلوی نے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تقویۃ الایمان لکھا۔ تقویۃ الایمان کا رد سب سے پہلے ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہو، بلکہ اس دور کے بزرگوں نے خود اس کا رد فرمایا۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے بھی رد فرمایا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی کے ساتھ مناظرہ کیا کہ تم نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے میں اس پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرہ کیا، مناظرے میں شکست کھایا، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ آپ کی خدمات ہے، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمات ہے۔ بہرحال ان کے باطل نظریوں کا آپ نے رد فرمایا، آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے رشید احمد گنگوہی کا رد فرمایا، آپ نے اسماعیل دہلوی کا رد فرمایا، آپ نے کتابیں لکھی ان کے باطل عقائد پر، جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ایک نہیں بلکہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے جو باطل عقائد تھے جو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر رہے تھے، اس کا رد فرمایا علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ اس کے بعد آپ نے 1858 کو دلی کی جامع مسجد کے اندر اعلان کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا۔ آپ نے فتویٰ دیا اور آپ نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض کیوں ہے آج کی تاریخ میں، آپ نے ثابت کیا اس کو۔ فرمایا گیا کہ اس دور کے تقریباً 600 علماء اکرام نے، 600 مفتی اکرام نے اپنی مہر لگائی، دستخط کی، یعنی آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس کو سب نے تسلیم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت بالکل ختم ہونے کے قریب تھی۔ آخری بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر نے بھی اس فتوے کو تسلیم کیا، اور آپ نے اپنے سپہ سالار کو کہا فوج تیار کرو تاکہ ہم انگریزوں کا مقابلہ کریں۔ 90,000 کی فوج تیار کی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی نے انگریزوں کو مخبری کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے علماء کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ جہاں جو مل جاتا، داڑھی والا، ٹوپی والا، جبو دستار والا، جہاں جو مل جاتا اس کو گرفتار کیا جاتا۔
ایک دن میں 300 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، توپ کے آگے منہ میں باندھ کر انہیں بم سے اڑایا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے یہ باتیں غور سے سنیں جو علماء سے معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں، جو مدارس سے نفرت کرتے ہیں، جو طالب علم سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر ہم علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد، اپنی ڈگریوں کی بنیاد ہم علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا کرے گا پڑھ لکھ کر؟ قرآن خوانیاں کرتا رہے گا، میت کو غسل دے گا، یہ نماز جنازہ پڑھائے گا، یہ میلاد کی محفلیں کرے گا، ہم یوں حقارت کی نظر سے دیکھتے معاذ اللہ۔ جبکہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کی وجہ یہ بھی ہے، آپ کے عرس کی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب تو پیش کرنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی مقصد ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دین کے راستے میں قربانی دینے والے جب وطن پر خطرہ آیا تو وہ وطن کے لیے بھی سر پر کفن باندھ کر اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علامہ فضل خیر آبادی کسی یونیورسٹی کی دین نہیں تھے، مدارس کی دین تھے۔ علامہ کفایت اللہ کافی یہ کسی یونیورسٹی کی دین نہیں تھے، مدارس کی دین تھے۔ علامہ محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر یہ مدارس کی دین تھے، یہ علماء میں شمار کیے جاتے تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ نے جب فتویٰ دیا، ہر طرف جہاد شروع ہوا، 90,000 کی فوج اکٹھا ہو گئی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مخبر نے مخبری کر دی، آپ کو پولیس نے تلاش کرنا شروع کیا، فرمایا گیا آپ دلی چھوڑ کر خیر آباد تشریف لے آتے ہیں۔ 1859 میں کسی نے مخبری کی اور آپ کو آپ کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو آپ کو گرفتار کر کے آپ کو آپ کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ پر مقدمہ شروع ہوا، مقدمے میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یعنی انگریز حکومت کی طرف سے وکیل دیا گیا، سرکاری وکیل۔ آپ نے اس کے لینے سے انکار کیا، آپ نے فرمایا اپنی پیروی میں خود کروں گا، آپ نے خود پیروی کرنی شروع کر دی۔ جانتے ہیں جس نے مخبری کی تھی، جب اس کو سرکاری گواہ بنا کر کٹگھرے ملا کر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ پہچانو یہی ہیں فضل حق خیر آبادی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے کی نور کو دیکھا، آپ کے چہرے کی حقانیت کو دیکھا، تو اس نے اسی وقت انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان کا نام اگرچہ فضل حق خیر آبادی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں۔ یعنی سرکاری گواہ بھی مکر گیا، کسی نے کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی، بلکہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ خود انکار کر دیتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی نے جانتے ہو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ آپ اپنی پیروی کر رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ آج کے دور کا وکیل بڑے سے بڑے مجرم کو بچانے کے لیے پیروی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اگرچہ میرا کلائنٹ قاتل ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بچا لوں۔ علامہ فضل خیر آبادی فرماتے یہ جھوٹ بولتا ہے، وہی میں فضل حق ہوں جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، آج بھی میں اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جج جو تھا وہ آپ کا بڑا معتقد تھا، اس نے آپ کی کوئی کتاب پڑھ رکھی تھی، اس نے آپ سے آ کر کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ انکار کر دیں کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، وہ دستخط میری نہیں ہے، تو میں آپ کو بچا لوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہاں وہ فتویٰ میں نے دیا ہے اور فتوے پر آج بھی میں قائم ہوں۔ بہرحال جب آپ نے تسلیم کر لیا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو سزا کے طور پر کہا گیا کہ انہیں کالا پانی کی سزا دی جاتی، انہیں انڈمان نیکوبار میں بھیج دو، دریائے شور کے کنارے۔ یہ تقریباً کلکتہ سے 250 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے، سمندر کے بیچوں بیچ۔ اگر آج آپ اس کو دیکھیں تو وہ پکنک اسپاٹ بن گیا، آج تو لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ اس دور میں انگریز نے اپنے مخالف کو اور اپنے باغی کو جو سب سے کڑی سزا دی تھی، موت سے زیادہ سخت سزا ان کے نزدیک یہ تھی کہ اسے انڈمان نیکوبار پر چھوڑ دو، وہاں نہ کچھ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو، نہ واپس آنے کا کوئی انتظام ہو، وہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو عمر قید کی سزا دی گئی، آپ کو روانہ کیا گیا۔ اور اس کے برعکس جانتے ہیں آج جسے اسماعیل شہید کہا جاتا ہے، لوگ جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تعریفی کلمات کہتے ہیں، اسی اسماعیل دہلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف نہیں، سکھوں کے خلاف۔ دلی میں تقریر کر رہا تھا تو اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے سکھوں کے خلاف تو جہاد کا فتویٰ دیا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ باقاعدہ ان کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں۔
تو اسماعیل دہلوی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے کیوں دیں، بلکہ ہم تو انہیں اپنی سرکار مانتے ہیں، اور جب سے وہ سرکار یہاں آئی ہے ہم بہت امن و امان میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں سے جائیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں رہیں۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے ہم اس سے جہاد کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور سکھوں سے جہاد کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سکھ بھی انگریز کی مخالفت میں اتر گئے تھے، تو انہوں نے کہا سکھوں کے خلاف جہاد کریں، جبکہ اس میں کوئی شرعی حکم نہیں تھا۔ اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، آپ نے باقاعدہ شرعی حکم سے اس بات کو ثابت کیا تھا، واضح کیا تھا کہ جہاد فرض انگریزوں کے خلاف کیوں ہے۔ بہرحال آپ کو انڈمان نکوبار میں ڈال دیا گیا، تقریباً 2 سال آپ وہاں پر رہے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر مقدمہ دائر کرتے ہیں اپر کورٹ میں، اور یہاں پر آپ مقدمہ لڑتے رہے آپ کی آزادی کا، رہائی کا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خود کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ آیا کہ انگریزوں کے باغی، غالباً یہی کتاب کا نام ہے۔ آپ نے کتاب عربی میں لکھی جس کا اردو میں ترجمہ آیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے وہاں بھی کالا پانی کی سزا میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، آپ وہاں پر کتابیں لکھتے رہے، کچھ علماء وہاں بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ فرمایا آپ خود لکھتے ہیں کہ دریائے شور کے کنارے ہمیں ایک ایسے مقام پر رکھا گیا ہے جہاں سورج ہر وقت سر پر رہتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جس کا پانی، جو ہمیں پانی پینے کو دیا جاتا ہے، جو سانپ کے زہر سے زیادہ سخت ہے، ہمیں جو کھانے کو غذائیں دی جاتی ہیں وہ ہنزل سے زیادہ سخت ہیں، یعنی وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے زیادہ سخت ہے۔ پانی سانپ کے زہر سے زیادہ تیز ہے، سخت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں جس قید خانے میں، ہمیں جس کمرے میں رکھا گیا ہے، اس کمرے کی چھت ہمیشہ میری آنکھوں کی طرح ٹپکتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہوا بھی ہمیشہ گرم چلتی، صبح بھی ایک جیسی ہے، شام بھی ایک جیسی ہے، اور وہاں پر آپ کو مٹی ڈھونے کا کام دیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دن بھر مٹی کے بڑے بڑے ٹوکرے لے کر آپ کو یہاں سے وہاں جانا پڑتا تھا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی رہی ہوگی، آپ کمزور ہو چکے تھے، آپ کافی عمر دراز ہو چکے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اس حالت میں بھی وہاں زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے، لیکن کبھی ناشکرا پن نہیں، نہ کبھی آپ نے گلٹی فیل کی کہ اپنے فتوے پر کبھی شرمندہ ہوں، نہ کبھی آپ نے کمپرومائز کی بات کی اور کوشش کی، بلکہ وہاں بھی وہ حق و صداقت کے پیکر بنے ہوئے انگریزوں کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے رہے۔ آپ کے بیٹے یہاں پر آپ کی رہائی کا مقدمہ لڑتے رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نیا کمشنر وہاں پر گیا یا سپرنٹینڈنٹ وہاں پر گیا، جب اس نے آپ کو دیکھا، ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو ایک کتاب جو فارسی میں تھی، اس فارسی کی کتاب کو جو اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا۔ تو اس نے ایک داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا، کہا کہ یہ کتاب میرے لیے ٹرانسلیٹ کر دو گے؟ اگر کر دو گے تو میں تمہاری رہائی کا کچھ انتظام کر دوں گا۔ اب وہ اگرچہ داڑھی ٹوپی والا تھا لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ اس نے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب نے یہ کام کیا، یعنی اس کتاب کو آپ نے جو ہے ٹرانسلیٹ کر دیا اس انگریز کے لیے۔ جب اس انگریز نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اس آدمی کو جو داڑھی ٹوپی والا تھا اس نے مبارکباد دی، اس کو کہا میں تمہاری رہائی کی کوشش کروں گا۔ تب اس نے تسلیم کیا کہ یہ کارنامہ میں نے انجام نہیں دیا بلکہ علامہ فضل خیر آبادی نے انجام دیا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا، آپ کی صبح شام کو دیکھا، آپ کے اخلاق و کردار و معاملات کو دیکھا، آپ کی شب بیداری، آپ کی نمازوں کو دیکھا، آپ کے تقوی کو دیکھا، آپ کی عمر کو دیکھا، آپ کی کمزوری، بیماری اور آپ کی محنت مشقت کو دیکھا، تو ایک مرتبہ اس سے رہا نہ گیا۔ آپ بیمار تھے، یہاں تک کہ دوا خود اٹھ کر لینے کی طاقت نہیں تھی، آپ بستر پر پڑے تھے، اس عمر کو اور اس کمزوری کو آپ پہنچ گئے تھے۔ تو آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب، اس حال میں آپ کو دیکھ کر مجھے آپ پر بہت رحم آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رہائی کی میں کوشش کروں، اس میں آپ میری ایک مدد کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ آپ صرف ایک معافی نامہ لکھ کر دے دیں، یا آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ وہ فتویٰ جو میں نے دیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں اور اسے واپس لیتا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جن میں اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جوش ایمانی کی بنیاد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ عیسائی کتے سن لے، وہ فتویٰ جو میں نے اس وقت دیا تھا آج بھی فضل حق اس فتوے پر قائم ہے، اور یہ ایک زندگی نہیں، اللہ ایسی کئی زندگیاں عطا کرتا
تو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے میں اپنی زندگی کو گزار دیتا. مجھے انگریزوں کی رہائی ضرور پسند نہیں ہے، بلکہ اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے زندگی دنیا سے گزر جائے، بس اسی پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے ہیں اور انڈمان نیکوبار سے رہائی پا لی ہے، آج ان کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، اشارتاً کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے کئی بار معافی نامے لکھے، آخرکار معاف کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑ رہے تھے، اب تمہارے ساتھ مل کر لوگوں سے لڑیں گے، اب تمہاری جاسوسیاں کریں گے. ان کو آج لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے، ان کی تصویروں پر پھول مالائے ڈالتے ہیں. اور علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، حق پر قائم رہے، کورٹ کے اندر آزاد ہو جاتے لیکن آپ سچائی پر قائم رہے. آج ان کی تاریخ غیر تو بھلا بیٹھے ہیں، قوم مسلم کے نوجوانوں کو بھی ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے جس مشن کو آگے بڑھایا تھا، اسی مشن کی بنیاد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. اس بات کو یاد رکھیں. وہ چنگاری جو آپ نے لگائی تھی وہی آگ بنی ہے، اور اسی سے ہمارا ملک آزاد ہوا، اور اسی میں کڑی پہ کڑی بن کر تمام لوگ جڑتے گئے جنہیں مجاہدین آزادی آج کہا جاتا ہے. اور میں مخالف خیمے سے کہوں گا، بدعقیداؤں، گمراہوں، گستاخوں، باغیوں، غداروں سے کہوں گا کہ جن کا جنگ آزادی میں دور دور تک کوئی رول نہیں تھا، جو مخبر تھے، جو تنخواہیں لیتے تھے، باقاعدہ جو انگریزوں کی تعریف میں، حمایت میں اشعار لکھتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے ان کی حمایت میں، وہ لوگ آج جنگ آزادی کے ہیرو بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے ہر ہندوستانی پر احسان ہے علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی کا. آج اگر کھلی آب و ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. آپ کے بیٹے عبدالحق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی مقدمہ لڑتے رہے یہاں تک کہ انگریزوں نے کہا اب ٹھیک ہے، جو انہوں نے جرم کیا تھا اس کی سزا مکمل ہوئی، ہم عمر قید کو اب ختم کرتے ہیں. ان کی رہائی کا پروانہ دیا گیا. ان کے بیٹے چند علماء کے ساتھ طویل سفر طے کرتے ہوئے انڈمان نیکوبار پہنچتے ہیں. جب جزیرے پر پہنچے اور کہا چلیں والد محترم کو خوشخبری سنائیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غالباً 20 اگست کی تاریخ تھی، بعض لوگوں نے 19 اگست بھی لکھا ہے. آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک جنازہ تیار کیا گیا ہے اور لوگ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست کر رہے ہیں. آپ قریب جا کر پوچھتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہے، تو پتہ چلا آپ کے والد محترم علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے. 19 تاریخ کو آپ کا رات کو انتقال ہو گیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ کتنی قربانیاں تھیں. ان قربانیوں کے بعد آج ہمیں آزادی ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان مجاہدین آزادی کو، جو صحیح معنوں میں ہماری آزادی کے ہیرو ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کی خدمات کو یاد رکھیں، وقتاً فوقتاً ان کا بھی تذکرہ کیا کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام نے، کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں، کسی ٹک ٹاک ہیرو کو فالو کریں گے، آپ کسی ماڈل کو فالو کریں گے، کسی سیریل اور فلم والے کو فالو کریں گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. لیکن آپ اس طرح کے مجاہدین آزادی کو، اللہ کے محبوبین کو اگر فالو کریں گے، ان سے محبت کریں گے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان کا صدقہ، ان کی محبتوں کا صلہ دونوں جہاں میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا. جاتے جاتے آخر میں کہنا چاہوں گا، مسلمانوں نے، علماء اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے ہمارا وطن آزاد ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی والی حرکتیں کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے ملک کو کوئی کھوکھلا کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا رول ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ و فعل علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. اللہ ہمیں بھی اپنے انہی محبوبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں
کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔